میرے یوں بے ساختہ دوپٹہ اتارنے پر وہ بے حد پریشان ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف خوف تھا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا، کیوں نہ کروں؟ تم نے مجھے بدنام کیا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرا قصور کیا تھا؟ یہی نا کہ میں نے تمہیں ایک غلط کام سے بچایا تھا۔ تم نے اپنے باپ کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے جا رہے تھے۔ کہنے لگی، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کسی سے محبت جو نہیں ہوئی۔ آسان نہیں ہوتا اپنے محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے کہا، اچھا، تم اس کی خاطر کسی کو بھی بدنام کر سکتی ہو؟ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، میری نمک حلالی پر بدکاری کا دھبا لگا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی بھی گناہ کر کے تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی اور میں چپ چاپ برداشت کر کے خاموش ہو جاؤں گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جیسے ہی یہاں سے آزاد ہوں گی، میں تمہیں جیل میں دوبارہ سے بند کروا دوں گی، اور اس بار سیدھا پھانسی کے تختے تک پہنچا دوں گی۔ مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے آج بھی میرے سامنے ڈھیٹ بن کر اپنی غلطی کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے اندر اشتعال برپا کر چکی تھیں۔ میں غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ میرا ارادہ اسے بے حجاب کرنے کا تھا۔ میں وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچے آنسو بہائے جا رہی تھی، لیکن چپ تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بدلہ لوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کے چہرے آنے لگے۔ میں جس کام کو بہت آسان سمجھ رہا تھا، مشکل ترین تھا۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اپنی والدہ کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ اگر تم کسی کی بہن پر غلط نظر ڈالو گے تو کل کو وہی نظر پلٹ کر تمہاری بہن کی طرف اٹھے گی۔ جو غلط کام تم کسی غیر لڑکی کے ساتھ کرو گے، ویسا ہی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اور کرے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مالک کی باتیں یاد آنے لگی کہ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، جبھی تو اپنی بیٹی کو بلا تکلف تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن مالک کے اعتماد کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ البتہ اس لڑکی کے غرور کو ضرور توڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ تب تک میں کمرے سے باہر جا چکا تھا، دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ اسی فلیٹ کے دوسرے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ اس لڑکی کا دماغ جو اس وقت 7ویں آسمان پر ہے، اسے نیچے لا سکوں۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی پریشانی تھی کہ مالک کہیں بیٹی کے گم ہونے کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں یا مالک کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہم غریب لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اپنے محسن کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مالک نے مجھے بہت مارا تھا، میری بات کا اعتبار نہیں کیا تھا، مجھے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی میں ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پوری رات میری انہی سوچوں میں گزری۔ صبح ہوتے ہی میں اس لڑکی کے کمرے میں جا کر اسے جگا دیا، جو بندھے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بڑی مشکل سے سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو کھولا، پھر اس کے پیروں کو بھی کھول دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آیا۔ میں نے کہا، چلو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، میں تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی؟ میں نے آج تک کبھی اپنے باپ کو چائے نہیں بنا کے دی، اور تم 2 ٹکے کے ملازم۔ اس کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو میرا بازو۔ میں نے کہا، 2 ٹکے کا ملازم کسے کہا تم نے؟ میں نے غصے سے اس سے پوچھا تھا۔
اور بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شاید وہ کچھ ڈر گئی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ یہ کہہ کر میں باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے لیے انڈا فرائی کر کے لائی، ساتھ میں ایک چائے کا کپ بھی میرے سامنے رکھ کر پیچھے ہو گئی اور غصے سے ماتھے پر بل چڑھائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بہت سر چڑھا رکھا ہے تمہیں مالک نے، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ لڑکیوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا، اسے کہا کہ اپنے لیے ناشتہ بنا کر لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو میرے لیے ایک اچھا سا ڈنر تیار کر کے رکھنا۔ میں نے مین دروازہ لاک کیا، تالا لگایا اور اپنے بنگلے میں چلا گیا۔ جن بدماشوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا، چوری ڈاکے زیادہ تر وہی ڈالتے تھے۔ موبائل کی چوری کرنا، لوگوں کے گھر ڈاکے ڈالنا۔ بے شک وہ آدمی میرا محسن تھا، لیکن مجھے ایسے گناہ اور غلط کاموں کی عادت نہیں تھی۔ کبھی مجھے اس کے ساتھ مال میں جانا پڑتا، وہاں پر سارا کیش چوری کرنا پڑتا۔ نہ تو میں مجرم تھا، نہ ہی ایسی زندگی جی سکتا تھا۔ اس نے اس شرط پر مجھے جیل سے نکلوایا تھا کہ میں اس کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دوں گا۔ جب تک کہ میں اسے کروڑوں کا فائدہ نہ پہنچا دوں، مجھے اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جس بنگلے میں میں رہتا تھا وہ بھی اسی کا دیا ہوا تھا۔ اس بار جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ یہ کام کیوں کرتا ہے، لیکن جو کچھ اس نے بتایا میں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی پڑھا لکھا شخص تھا۔ کہنے لگا میں نے پہلے نوکری کے لیے بہت چکر لگائے، لیکن یہاں پر جائز طریقے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے ٹیکسی چلائی، میری ٹیکسی میں لڑکوں نے بدکاری شروع کر دی اور اس کام کے لیے مجھے پیسے بہت زیادہ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بار وہ ایک بہت کم عمر لڑکی کو لے کر آئے۔ 2-4 لڑکے تھے۔ میری ٹیکسی سنسان سی جگہ پر کھڑی کر کے ایک کے بعد ایک شخص ٹیکسی میں جاتا اور اس معصوم کی عزت کو تار تار کرتا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس بچی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات کے مجھے 25,000 روپے ملے تھے۔ کہنے لگا وہ لڑکی مر گئی، وہ بہت اچھی تھی، پتہ نہیں وہ اسے کہاں سے لائے تھے، شاید اغوا کیا تھا۔ کہنے لگا کہ اسے اس کے موبائل کی آواز آنے لگی۔ وہ چاروں نوجوان ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن میں اپنی ٹیکسی چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں سے قرضہ پکڑ کر ٹیکسی لی تھی اور کما کر اپنا قرضہ اتار رہا تھا، گھر بھی چلا رہا تھا۔ کہنے لگا میں شدید بری طرح سے پھنس گیا۔ میری ٹیکسی اسی جگہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس کو وہاں سے لڑکی کی لاش بھی برآمد ہو گئی، جو کہ بے حجابی کے عالم میں تھی۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے پولیس سے بات کی کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، جن لڑکوں نے کیا ہے وہ تو بھاگ گئے ہیں، لیکن میری بات کا اعتبار کون کرتا؟ میں اس لڑکی کا قاتل بن چکا تھا، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کسی نے میری بات نہیں سنی کیونکہ میں غریب تھا، میرے پاس اپنا کیس لڑنے کے پیسے تک نہ تھے۔ میری بیوی نے ٹیکسی بیچ کر سارے پیسے وکیل کو دیے، جس سے یہ ہوا کہ میری سزا کچھ کم ہو گئی، جس سے مجھے جیل سے خلاصی مل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے بہت چاہا کہ میں ایمانداری سے پیسے کماؤں، لیکن کوئی بھی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں جیل میں رہتے ہوئے مارنا پیٹنا سیکھ چکا تھا، کیونکہ میں جیل میں جن مجرموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو میں چور بن چکا تھا، اس لیے میرا حوصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا جب ایمانداری سے مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تو پھر مجھے بدماشی سے ہی لے لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے چھینا چوری شروع کر دی، چھوٹی چوریاں کرنے کے بعد بڑی ڈکیتیاں مارنے لگا۔ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حرام کی کمائی سے ہے، حلال سے یہاں کچھ نہیں ملتا سوائے جوتوں کے یا پھر الزامات کے۔ جب ہمیں ایمانداری سے یہاں کچھ نہیں ملے گا تو چھیننا تو پڑے گا نا۔ میں نے کہا کہ جن سے تم چھینتے ہو ان کی بد دعائیں بھی تو لیتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھے جیل سے آزاد کروایا تھا، میں بھی مجرم نہیں تھا، لیکن
میں تمہاری طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے مالک نے تمہاری ایمانداری پر کیا دیا؟ تھپڑ، لاتے، گھونسے اور پھر جیل۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو اپنی راہیں الگ کر سکتے ہو، میں نے تم پر سے پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ میں نے کہا جب تم چاہو تو تم بھی ایمانداری سے کام کر سکتے ہو، ہم مل کر ایک بہت بڑا اسٹور کھولیں گے، پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، اس اسٹور کو میں چلاؤں گا، ابھی تک جو ہم نے کر لیا اس پیسے سے کما کر وہ ہم غریبوں کو دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ میری بات پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ برا انسان نہیں تھا، وہ بھی گناہ کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہم نے اسی سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ بہت جلد ایک بہت بڑے اسٹور کی جگہ لی، اسے سامان سے بھر دیا۔ اس اسٹور کو میں ہی چلا رہا تھا۔ اس دوران میں بہت کم ہی فلیٹ پر جا سکتا تھا، صرف رات کے چند گھنٹے۔ مجھے اس لڑکی کی چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا کہتی تم نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ مجھے یہاں سے آزادی چاہیے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی اس نے کچھ نہیں پکایا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، میں تمہاری بحث سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو میں تمہارے کام کروں۔ میں نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے آزادی دے دوں تو تم اپنے باپ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اپنے باپ کے سامنے جا کر یہ کہو کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم کیا سمجھتے ہو 15 دن تم نے مجھے قید رکھا، کیا میرا باپ میری اس بات کا اعتبار کرے گا؟ کہنے لگی اگر تم مجھے یہاں سے آزاد کرنے کے پیسے چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت چاہیے، وہ لوٹا سکتی ہو؟ اگر لوٹا سکتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جس جگہ میں اسے لے کر آیا تھا وہ ایک پہاڑی سا علاقہ تھا، وہ فلیٹ بھی اسی پہاڑی پر ہی بنا ہوا تھا، راستے بڑے اونچے نیچے سے تھے۔ انہی دنوں میری دونوں بہنوں کے بہت اچھے رشتے آنے لگے۔ میں نے ان دونوں کے رشتے طے کر دیے۔ میرے اسٹور کا کام بھی عروج پر تھا اور اپنی بہنوں کی شادی بھی میں نے 1 مہینے کے اندر اندر کر دی۔ مجھ پر اب کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس 1 مہینے میں یہ ہوا کہ دعا گھر کے کافی کام کرنا سیکھ چکی تھی اور اب میرے دل میں اس کے لیے ایسی کوئی نفرت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے سوچ رہا تھا کہ اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ آؤں، کہہ دوں کہ یہ میرے پاس باحفاظت تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی میں اپنے فلیٹ کے قریب گیا تو کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب فلیٹ میں مجھے آگ لگی ہوئی نظر آئی۔ میں بھاگتا ہوا فلیٹ کے اندر گیا، لیکن جب میں پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ دعا کا چہرہ اور بازو جل چکے تھے، وہ چلائے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں پر بھی۔ اس کے ساتھ ہونے والی تکلیف مجھے اپنے اندر پشیمانی سی محسوس کروانے لگی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو آگ لگی اور پھیلتے پھیلتے دعا کے چہرے اور بازو کو جلا گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، کہنے لگی فرحان مجھ سے یہ تکلیف اور جلن برداشت نہیں ہوتی، ایسا کرو مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو، میری اس تکلیف سے موت بہتر ہے۔ میں اسے تسلی دیتا رہتا کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ 20 دن بعد اس کے چہرے اور ہاتھوں کی پٹیاں کھل چکی تھیں اور اسے دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اتنا کہ اسے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اب جلن کی شدت کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا، اسے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ میں اس گھر سے سارے شیشے پہلے ہی نکال کر پھینک چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ دیکھے اور روئے۔
اس دوران میں ہر وقت دعا کے پاس رہنے لگا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اس کے چہرے پر، اس کے بازوؤں پر دوا بھی خود لگاتا۔ دعا اس دوران بہت تکلیف میں ہوتی تھی، کبھی کبھی تو میرا ہاتھ پکڑ کر بری طرح سے دبوچ دیتی۔ جلن کی شدت سہنا اس کے لیے مشکل تھا، کبھی کبھی بری طرح سے رونے لگتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ بس چند دن کی تکلیف ہے، ہٹ جائے گی۔ کہنے لگی قصور تو میرا ہی تھا، میں تمہارے لیے جلا ہوا کھانا پکانا چاہتی تھی، میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خود ہی جل جاؤں گی۔ کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں برا بھلا کہتی رہی، تم پر الزام لگاتی رہی، حالانکہ تم نے ہمیشہ میری عزت ہی رکھنی چاہی تھی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی غصہ اور ناراضگی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے زخم بھر چکے تھے، لیکن چہرہ بدنما ہو چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے سارے گھر کے شیشے کیوں پھینک دیے ہیں؟ میں خود کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو ابھی تم ایسا کچھ مت کرو۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ خود کو دیکھے گی تو وہ روئے گی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت بدنما ہو چکا تھا، جو نہ ہی سرجری سے ٹھیک ہو سکتا تھا۔ دوائیوں سے بھی یہ زخم صرف مدھم ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں تم نے پورے گھر کے شیشے کیوں ہٹائے ہیں، کیونکہ اب میں خوبصورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے ابھی بھی ویسی ہی خوبصورت لگتی ہو۔ وہ کچھ دیر بعد مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر تم نے خود کو دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ میرے لیے تم ابھی بھی وہی دعا ہو۔ یہ باتیں سن کر وہ نظر بدل گئی، کہنے لگی میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو، اس لیے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ میری اپنی بے احتیاطی تھی، تم خود پر الزام مت لو۔ میں نے کہا دعا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کہنے لگی تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو میری بے بسی اب مجھے کسی کا بھی نہیں ہونے دے گی، یہاں تک کہ ارمان کا بھی نہیں۔ میں نے کہا وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، تمہارے ساتھ وقت گزاری کر کے وہ تمہیں کسی کوٹھے پر چھوڑا تھا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا ماں باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچتے، تم نے بس ایک لڑکے کی 4 دن کی میٹھی باتیں سن کر بہت جلد فیصلہ کیا۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا غلط کیا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، مجھ سے نکاح کر لو۔ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نے کہا یہ آزمائش نہیں ہے، میں تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے نظر چرائی تھی۔ میں نے کہا محبت ہو گئی ہے تم سے۔ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھ سے ہمدردی کر رہے ہو، میں جانتی ہوں تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، محبت تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ میں نے کہا میں کب سے چاہتا ہوں تمہیں، اور شاید بہت پہلے سے میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارے لیے محبت تھی۔ میں تمہارے بارے میں سوچتا تھا، کیوں سوچتا تھا اس کا احساس مجھے اب ہوا ہے۔ مجھے پہلے بھی تم سے محبت تھی، میں تمہیں فرحان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بس تمہاری حفاظت یوں ہی کر رہا تھا؟ اگر مجھے تم سے بدلہ لینا ہوتا تو ابھی تک لے چکا ہوتا، لیکن میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ اور پھر محبت کرنے والوں کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب انسان برے وقت میں ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تمہیں آزمائش میں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر لوں گی میں تم سے نکاح۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے پاس آیا تو وہ بالکل خاموش تھی، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لبوں پر لگا لیا۔ 1 ماہ کے بعد میں اس کو اس کے گھر لے کر آیا۔ مالک پریشان تھا، مالکن بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے خود پر سے الزام صاف نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا مجرم میں تھا، اس لیے اسے اغوا کر کے اس سے نکاح کر لیا۔
تاکہ وہ بدنامی سے بچ کر رہ سکے۔ یہ سن کر دعا مجھے دیکھنے لگی۔ مالک کہنے لگا کہ مجھے اب تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی سرجری کرواؤں گا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے، اس کی سرجری میں کرواؤں گا۔ میں نے اس کی سرجری کروائی۔ دعا کا چہرہ کافی حد تک صاف ہو گیا تھا، ابھی بھی چند داغ باقی تھے، لیکن میرے لیے وہ کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ میرے ساتھ رہتی تھی، بات کرتی تھی، کہتی تھی کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، ایسی کوئی محبت نہیں ہوتی جو محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، وہی سچی محبت ہوتی ہے، اور اگر وہ سچی محبت کرتا تو وہ مجھے اپنا لیتا، آسروں پر نہ رکھتا۔ وقت گزرنے لگا۔ میں اس بات کا شکر گزار تھا کہ دعا سمجھ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ میرے چھوٹے سے گھر میں گزارا کر رہی تھی، میں بھی اپنا اسٹور چلا رہا تھا۔ میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے دعا کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔